السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ مان کا ترجمہ کتاب کیوں کر دیتے ہیں جبکہ ماں پانی کو کہا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے سمجھاؤں گا، اور پھر وضاحت کر دوں گا کہ مان کا ترجمہ کتاب کیوں کیا ہے۔ تو پہلے حافظ نذیر احمد والا ترجمہ، سورہ انفال آیت نمبر 11 یعنی 8 کی 11۔ جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ اس اللہ کی طرف سے تسکین تھی، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے اور اس سے جما دے تمہارے قدم۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ جب اونگ طاری کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے تسکین آیا، اور پھر آسمان سے پانی بھی اتارا، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا بارش کے پانی سے کوئی پاک ہوتا ہے؟ آپ بارش کے پانی میں جتنا مرضی نہا لیں، لیکن پھر گھر آ کر اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، یا کہیں بھی کسی اور جگہ سے بارش کے پانی سے نہا کر کوئی صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ دوسری بات کہہ رہے کہ اس سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے۔ یہ شیطان کی ناپاکی کیا چیز ہے جو پانی سے دور ہوتا ہے؟ یہ کیسا بارش کا پانی؟ یہاں تو بارش عام ہوتی ہیں، اور کسی بارش میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ہر انسان بارش میں نہاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی دنیا کی ہر قوم نہاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں پاک ہوتے ہیں اگر ایسا ہی ہے؟ اور ان سے یہ شیطان کی ناپاکی کیوں نہیں دور ہوتی؟ پھر آگے اس کا نتیجہ بھی بتا رہے کہ تمہارے دل مضبوط کر دے اور اس سے جما دے تمہارے قدم۔ تو نہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، نہ قدم جمتے ہیں۔ تو اب آئیے دیکھیے اس کی حقیقت جانیے کہ واقعی اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے، اور اس کو آپ نے بارش کا پانی بنا کر، آسمان سے پانی برسا اور اس کو بارش کا پانی بنا کر اس کی پوری فہم کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا ہے، جو کسی قابل نہیں ہے۔ یعنی ایک بونگی محسوس ہوتی نہیں کہ اللہ کو بھی کیا بات کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، اتنا جھوٹ، اتنی بونگیاں مارے کہ بالکل غلط ہے۔ اور یہی یہ روایتی تراجم ہے جس کی وجہ سے قرآن دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، دین اسلام کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس پر ہنسی مذاق اڑائیں۔ تو دراصل وہ اللہ کی آیت کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ ان مترجموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ان مترجموں کے آڑ میں وہ قرآن دشمنی اور اللہ کی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کی کتاب کے چاہنے والے ہیں، اس کی کتاب کے ذریعے ہدایت لینے والے ہیں، وہ ہرگز اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ اسے یہ سمجھیں گے کہ ہماری فہم میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، اس کو دیکھیں، اس کی درستگی کر لیں، بجائے اس پر ہٹ دھرمی سے کام رہے کہ ہمارے اکابر نے ترجمہ کر دیا ہے، جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، جو کئی سو سالوں سے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے وہ اس کی تصحیح کریں گے، ہدایت لیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اِذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں ڈھانپ لیا نواس نے۔ نواس کا مادہ جو ناس ہے، نون عین سین، اور ناس کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے تو اونگ کر دیا، جبکہ اونگ کو نہیں کہا جاتا بلکہ حواس کی سستی، یعنی جس میں آپ کے ہوش و حواس مکمل طور پر کام نہیں کرتے، اس میں سستی چھائی رہتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اونگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اونگ میں آدمی آدھا جاگا ہوتا ہے اور آدھا سویا رہتا ہے، تو کوئی کام توجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ تو جب تمہیں ڈھانپ لے حواس کی سستی، امنۃ منہ، اس سے امن ملتا ہے۔ حواس کی سستی میں بھی اگر آپ کو امن مل جائے تو وہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ جب آپ کو حواس کی سستی نے ڈھانپ لیا ہے تو اس سے امن کیسے آئے گا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ سامنے لے آتا تم پر بلندی سے مان، جو انہوں نے پانی ترجمہ کیا تو سامنے آتا ہے بلندی سے۔ کیا سامنے آتا ہے؟ کتاب سامنے آتی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تمہارے لیے اس کے ذریعے تطہیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تطہیر ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے عقائد بنا رکھے ہیں، جو کچھ آپ نے اللہ کے نام پر کوئی عمل کا ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے، تو اس کی تطہیر ہو جائے۔ اور یہ یقینی سی بات ہے کہ کسی پانی سے تطہیر نہیں ہوتی ہے، یہ ذہنی طور پر آپ کو جو تطہیر ہوتی ہے تو یہ کتاب کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ کتاب کا پانی ہے، یعنی پانی اصل میں مان کا بنیادی مطلب جو ہے وہ بغیر رنگ و بو کے، ملاوٹ کے مکمل طور پر سیراب کرنا۔ تو پانی کو بھی اس لیے مان کہا جاتا ہے کہ پانی میں نہ کوئی رنگ نہ کوئی بو ڈالا جاتا ہے، اور خالص پانی جب ملتا ہے تو وہ مکمل سیراب کر دیتی ہے، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، کافی دیر تک، آپ کئی گھنٹے تک اس سے سیرابی حاصل کر کے مطمئن رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس میں کوئی رنگ ملا کر مثلا شربت بنا کر دے دیا جائے تو وہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی بو ملا دی جائے تو تسلی نہیں ہوتی ہے۔
اگر وہ خالص پانی نہ ہو، اس میں کیڑے مکوڑے زیادہ آ جائیں، کہیں رکھا ہوا پانی ہو تو اس سے تسلی نہیں ہوتی ہے، پیا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ جو رنگ و بو کی ملاوٹ کے بغیر مکمل تسکین دینے والا، مکمل سیراب کرنے والا، جس کے بعد کوئی حاجت نہ رہے، آپ مطمئن ہو جائیں، اس کو مان کہا جاتا ہے۔ ان معنوں میں سب سے زیادہ قریب کیونکہ پانی ہے، اس لیے عام طور پر مان کا ترجمہ پانی کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسی ہر شے جو بغیر رنگ و بو کے ملاوٹ کے مکمل سیراب کر دے اس کو مان کہا جائے گا۔ اور جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ آپ کو نظریہ دے رہا ہے، معاشرہ بنانے کو کہہ رہا ہے، کردار سازی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ جو پانی چاہیے ہوتا ہے، یہ کتاب کا ہی پانی چاہیے، تو اللہ کے احکامات کا پانی چاہیے۔ اللہ کے احکامات جو بالکل ملاوٹ اور بو کے بغیر، کسی شرک کے بغیر جب سامنے آتا ہے، خالص ہو کر سامنے آتا ہے، جب اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مکمل ذہنی تطہیر ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيَاطِينِ، مٹا ڈالتا ہے تمہارے بارے میں سرکشی کا غصہ۔ رجز جو ہے وہ ہلا ڈالنا، غصہ یہ پلیدی یا ناپاکی کے لیے، کہ ناپاکی ہے تو پھر پاکی کیا چیز ہے، ایک یہ سوال پیدا ہو جائے گا، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو رجز کو آپ اردو میں غضب بھی کہہ سکتے ہیں، اور الشیطان یعنی خاص سرکشی، تو سرکشی کے غضب سے تمہارے بارے میں دور ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ سرکشی اختیار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی تو اس کے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں، غضب آتا ہے۔ تو جب آپ صحیح عمل کر لیں گے بغیر ملاوٹ والا تو وہ سرکشی کا غضب دور ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، جس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ تمہارے دل مضبوط کر دے۔ دل کو مضبوط کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، یربط ربط کہا جاتا ہے، ربط ایک دوسرے میں رابطہ ہو جانے کو، اور قلوبکم تمہارے پلٹنے پر، تو تمہارے پلٹنے پر ایک ربط پیدا کرنے کے لیے، پلٹنے پر ایک زنجیر سمجھ لے کہ کس طرح بتدریج پلٹا جاتا ہے، کوئی ایک دم سے یکدم کوئی پلٹ نہیں سکتا ہے، تو ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ آپ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، یعنی جو خاص اقدام ہیں، جو قدم ہیں، وہ مضبوط ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ تو یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہدایت کے قابل ہے۔ پہلے رواں ترجمہ سن لیں کہ جب اس سے تمہیں امن ہوا، حواس کی سستی نے تمہیں ڈھانپ لیا، اور اس نے تم پر بلندی سے کتاب نازل کیا، اس کے ذریعے تمہاری تطہیر کے لیے، اور سرکشی کا غضب تمہارے بارے میں مٹا دی، اور تمہارے پلٹنے پر ربط کے لیے ہو، یعنی اس پر تمہارا اقدام ثابت ہو۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ آج کا دور آپ اٹھا لیں، آج کے معاشرے کو دیکھ لیں، تو دراصل پورا معاشرہ جو ہے وہ نواس میں یعنی حواس کی سستی میں ڈھپا ہوا ہے، حواس کی سستی نے چھا گئی ہے اس کے اوپر۔ پوری مسلم قوم تو خاص طور پر جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، ان کے اوپر حواس کی سستی مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ حواس کی سستی میں مکمل طور پر ڈھکے ہوئے ہیں، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے کہ سلامتی والا نظام کیسے قائم ہو اور دنیا میں اس کو کیسے پیدا کیا جائے، کس طرح اچھا معاشرہ بنایا جائے جو دنیا کے لیے مثال بن جائے، اس کی قطعی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب کے سب حواس کی سستی میں چھائے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ بدحال ہوتے چلے جا رہے ہیں، بدامنی میں رہ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، مکمل طور پر بے چین ہو گئے ہیں، ان میں خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح ہم امن میں آئیں۔ تو اس سے امن کیسے آئے گا؟ اس سے امن کب آئے گا؟ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے امن میں آنا ہے تو تم پر جو کتاب دی گئی ہے بلندی پر لانے والا، یہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے جو کتاب دی ہے، جس میں جو احکامات دیے ہیں، وہ آپ کو بلندی تک پہنچانے کے لیے، اور یہ بلندی تک آپ جب ہی پہنچیں گے جب اس کی بلندی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے آ جائے گا، تم پر نازل ہو جائے گا، وہ یہ نازل ہو جائے گا، تمہارے سامنے آ جائے گا تم پر۔ کیا آ جائے گا؟ کہ بلندی سے جو کتاب ہے، جو بلندی سے ایسے احکامات جو بغیر رنگ و بو کے آپ کو تسکین دینے والا ہو، بغیر رنگ و بو کے سیراب کرنے والا ہو، جس سے ایک عرصے تک آپ مطمئن رہ سکیں۔ تو یہ اس طرح کا جو سیراب کرنے والا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی کتاب کا پانی ہے۔ تو اس لیے مان کا ترجمہ کتاب کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کتاب کے ذریعے تمہاری تطہیر ہوگی۔ تطہیر کا مطلب صاف ستھرا کر دینا۔ آپ نے ذہن میں جتنے عقائد جمع کر رکھے ہیں، اللہ کے نام پر، سنت کے نام پر، اماموں کے نام پر، پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر، یا اپنے اکابرین کے نام پر، اپنے بڑوں کے نام پر، اپنے روایات کے نام پر، اپنے معاشرے کے نام پر، کسی بھی نام پر آپ نے جو کچھ اپنا ایک غلاف چڑھا رکھا ہے، اس کی تطہیر ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ جب آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اور اس سے جو بلندی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے کیا بلندی آئے گی، اس پر عمل کریں گے تو اس کتاب کے ذریعے آپ کی تطہیر ہونے کے لیے، آپ صاف ستھرے ہونے کے لیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو فلٹر واٹر کہلاتا ہے، وہ آب تطہیر اس کو اردو میں کہتے ہیں۔
اور منرل واٹر بن جاتا ہے صاف ستھرا، تو اس کو بھی تطہیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے، اس کے جراثیم وغیرہ مار دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا دیا ہوا خالص پانی ہوتا ہے جس میں ایک مقدار میں جراثیم کا ہونا بھی ضروری ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بارش ہو رہی ہو اور بالکل خالص جو اوپر سے پانی گر رہا ہو وہ ڈائریکٹ آپ کسی برتن میں جمع کر لیں، بغیر کسی چھت پر گرے، بغیر کسی نالی میں گرے، جو ڈائریکٹ پانی اگر آپ جمع کر لیں اور اس کو آپ پی لیں تو دیکھیے ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے ایک، اور وہ اتنا سرور پہنچانے والا ہوتا ہے، اتنا آپ کو لذت پہنچاتا ہے کہ کئی گھنٹے تک آپ کی سیرابی مکمل ہو جاتی ہے، مطمئن رہتے ہیں کہ کوئی طلب نہیں ہوتی ہے پانی کی۔ لیکن وہی اگر کوئی ملاوٹ ہو جائے تو فوری طور پر طلب ہوتی رہے گی، بار بار پیاس لگے گی۔ تو اسی طرح اللہ کی کتاب کا پانی جب سامنے آتا ہے، آپ کو احکامات پر بغیر ملاوٹ کے عمل کرتے ہیں جو اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو اس سے آپ کی مکمل تطہیر ہو جاتی ہے، ذہنی تطہیر ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر جو سرکشی کا غضب ہے وہ دور ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ ذہب کہا جاتا ہے مٹا دینے کو۔ اب انہوں نے تو ذہب کہیں سونا بنا رکھا ہے، کہیں دور کرنا کر دیا، جبکہ یہی اس کا مطلب مٹا دینا، دور کرنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سرکشی کا غضب ہے تمہارے بارے میں، یہ اس سے دور ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے تمہارے پلٹنے پر ایک ربط پیدا کرنے کے لیے ہو جائے گا کہ کس طرح پلٹیں گے۔ جیسے ہی آپ کو مثال کے طور پر بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ کو جو معاملہ دے رکھا ہے، یہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ قائم کرنے والا ہے۔ یہ صلاۃ کیسے ہوگا؟ جیسے ہی آپ نزل علیکم من السماء ایمان سے تطہیر کر لیں گے، اس کے ذریعے تطہیر کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا صلاۃ کیا چیز ہے۔ اب یہ ایک دم چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، ایک عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے یا پختہ عادت بنی ہوئی ہے کافی عرصے سے، تو وہ پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ہم چھوڑ دیں، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، خود اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ایک لگے ہوئے تھے ایک عرصے سے آنکھ بند کر کے۔ اب ذہنی طور پر، عقلی طور پر جب بات سامنے آئی تو وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چیز بھی نہیں ہے، وہ نتیجہ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ پلٹنے پر آپ کے لیے ربط پیدا ہو جاتا ہے، بتدریج آپ چھوڑ دیں، جیسے جیسے آپ کا ذہن واضح ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے آپ کی ذہنی تطہیر ہو جاتی ہے، تو وہ سرکشی کا غضب آپ سے دور ہوتا ہے، اور سرکشی کا غضب جیسے ہی مٹتا ہے تو پھر آپ وہ خالص عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، پھر اقیم الصلاۃ پر آ جاتے ہیں، اقرأ الصلاۃ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پلٹن پر ربط پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے اقدامات جو ثابت قدم ہوتے ہیں، یعنی ثابت اقدام، آپ کے اقدام جو مضبوط ہوتے ہیں، جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کرنے کے لیے، جیسے اب سمجھ میں آ گیا کہ صلاۃ کیا ہے، تو اس کے اوپر اب مضبوطی سے جمنے کے لیے آپ کو دلائل جو ہے وہ قرآن آیات سے ملے گا، اللہ کے احکامات کے ذریعے ملے گا۔ اس سے جب آپ اپنی تطہیر کریں گے تو غضب جو وہ آپ سے دور ہوگا، سرکشی والا غضب دور ہو جائے گا، اور آپ کے پلٹنے پر ربط پیدا ہو جائے گا، بتدریج آپ اس عمل پر ثابت قدمی کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ نتائج آپ کو ملیں گے جو اللہ بتا رہا ہے کہ صلاۃ کا نتیجہ کیا ہے، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک وہ صلاۃ جو ہے ایسا سبق جو اللہ بتا رہا ہے، یہ آپ کو حد سے زیادہ بڑھنے سے روک دیتا ہے اور اجنبیت سے بھی روک دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں اس کی کافی وضاحت ہو گئی کہ مان کا ترجمہ میں نے کتاب کیوں کیا ہے، اس آیت کے ذریعے بہت واضح ہے، حالانکہ اس کے روایتی ترجمے سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں سب یہ خود مانیں گے کہ کوئی بارش کے پانی کی وجہ سے کوئی پاک نہیں ہوتا، یہ خود بارش کے پانی سے نہانے کے بعد جا کر پھر نہاتے ہیں، پھر بھلے تھوڑا سا ہی پانی ڈال لیں اوپر یا کچھ بھی کریں، اس سے قطعی طور پر سیرابی نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی شیطان کا غضب دور ہوتا ہے، نہ کوئی شیطان کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور نہ ہی اس سے دل مضبوط ہوتے ہیں، اور نہ کوئی اقدامات جمتے ہیں۔ اپنے روایتی ترجمے میں بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنیگی رہ گئی اور سمجھ میں نہ آیا تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔